يرحم الله من ترك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائمون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قول الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أعظم الله عنهم عيسى وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم: من كان فينا غافلا موجته وموتلا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإنني راحل مصبحا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کے رحمت پر مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے خیمے میں اور ہمارے لشکر میں جگہ بنا لو، ہمارے ساتھ ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس بات کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ اپنے خون کا، اپنے جسم کا آخری قطرہ تک ہم پر قربان کر سکو، اور تمہارے اندر اللہ سے ملاقات کرنے کی بھی آمادگی ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور امام کے خیمے میں کس طریقے سے جگہ بنائی جا سکتی ہے، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے کچھ شرائط اپنے حضرات کی خدمات عالیہ میں عرض کیے تھے، اور کل کی مجلس میں ہم نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک اہم شرط مولا کے ساتھ ہونے کی یہ ہے کہ ہم اس کامن پوائنٹ کے اوپر، اس مشترک نقطے کے اوپر جمع ہو جائیں، اپنے سارے اختلافات کو
ملا کر وہ کامن پوائنٹ اور وہ مشترک نقطہ جو ہے وہ محبت حسین ہے، وہ محبت اہل بیت ہے۔ اگر ہم مومن ہیں اور محبت اہل بیت ہمارے دل میں ہے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے ذاتی اختلافات ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور ہم ان کو بلائیں گے اور آنے کے بعد حب الحسین محبت حسین میں ہم ایک جگہ کے اوپر اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے۔ اور یہ جمع ہونا ہمارا اس لیے بھی ضروری اور لازمی ہے کہ اگر ہمارے درمیان اختلافات ہوں گے، اگر ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، اگر ہم ایک دوسرے سے حسد اور کینہ رکھیں گے تو ہم اپنے امام کو ویلکم نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے امام کو اپنے یہاں استقبال ان کا نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام آئیں گے، امام ایک ہے اور امام ہے شیعہ اور مومن کے۔ اگر مومن گروہوں میں بنے رہیں گے تو امام جائیں گے کس لیے؟ تو ظاہر کی بات ہے کہ اگر امام کو اپنے یہاں بلانا ہے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تو وہ کامن پوائنٹ پر وہ جو نقطہ مشترک ہے اس کے اوپر جمع ہونا ضروری ہے، اور وہ حب الحسین ہے، اور وہ محبت اور ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا کہ مومن آپس میں لڑ نہیں سکتے۔ مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر کسی ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے، اس طریقے سے اعضائے جسم کے حصے جو ہیں، جب کسی حصے پر جو ہے وہ کوئی زخم لگ جاتا ہے اور اس کو تکلیف اور درد ہوتی ہے تو دوسرے بھی اعضاء جسم کے تڑپتے رہتے ہیں، انسان کو رات بھر نیند نہیں آتی ہے۔ تو اب اگر کسی ملک کی دنیا میں کسی کونے میں کوئی مومن پریشان حال ہے اور اسے تکلیف ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے، تو دوسرے دنیا کے خطے میں جو مومنین رہ رہے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ تو امام کے لشکر میں جگہ بنانے کی ایک جو بہت اہم شرط اور وجہ ہے وہ اتحاد ہے، وہ آپسی بھائی چارگی ہے، وہ ایک ہو جانا ہے، زبان کے اعتبار سے بھی، فکر کے اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی۔ جانے والا میرے دوستوں، میرے بھائی، میرے عزیزوں، اور جب تک ہم ایسے نہیں ہوں گے، جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے فکری اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، تب تک مولا آئیں گے نہیں، کیونکہ مولا کے پاس، ہمارے آقا کے پاس 11 ائمہ کا تجربہ ہے کہ اللہ نے تمہیں 11 امام دیے، علی جیسے، حسن جیسے، حسین جیسے، اور تم نے ان کی قدردانی نہیں کی، دنیا نے ان کی قدردانی نہیں کی، مسلمانوں نے ایسے ائمہ کی قدردانی نہیں کی۔ تو امام جب تک نہیں آئیں گے، جب تک ان کو یہ یقین نہیں ہو جائے گا کہ ہمارے اتنے ساتھی 313 کم سے کم ساتھی ہمارے لیے مکمل طور پر آمادہ اور تیار ہیں، یعنی اپنے جگر کا اور اپنے دل کا وہ خون کا آخری حصہ، محض کی میں نے قرآن کی خدمت میں معنی بیان کیے تھے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ محض اپنا ہمارے اوپر قربان کر لے تو وہ میرے ساتھ آئے، محض یعنی وہ دل میں جمع ہوا وہ تھوڑا سا خون اگر وہ بھی اپنا مولا کے اوپر قربان کر دینا چاہتے ہو، تب تو تم مولا کے لشکر میں اور مولا کے خیمے میں جگہ بنا سکتے ہو۔ تو یہاں تک کہا گیا، امام کے ساتھ آنے کے لیے یہ ایک اہم شرط ہے۔ اتحاد کبھی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اور کبھی اتحاد خود اپنے اندر ہوتا ہے۔ کبھی اتحاد ہوتا ہے انسان کا اپنے دل اور اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ جو اتحاد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر متحد ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وجود اور حسین ایک ہو جائیں، ہمارا وجود اور ہمارے امام ایک ہو جائیں، یعنی ہمارے وجود سے وہی چیزیں ظاہر ہوں اور وہی چیزیں نکلیں کہ جو ہمارے امام چاہتے ہیں، جو ہمارے مولا اور ہمارے آقا چاہتے ہیں۔ ورنہ اگر امام کا وجود الگ ہوگا اور ہمارا وجود الگ ہوگا تو پھر ہم نام کے تو شیعہ ہوں گے مگر جیسا شیعہ اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں ویسے نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آج جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی
امام کے لشکر میں جگہ بنانے کے عنوان سے اور کیسے باقی رکھا جا سکتا ہے اس جگہ کو امام کے لشکر میں اور امام کے خیمے میں اور امام کے ساتھ امام کے قافلے میں، اس کی ایک اہم جو شرط ہے وہ خانوادے کا اور گھر کا اور گھرانے کا ہم خیال، ہم فکر اور ہم زبان ہونا ہے۔ گھر اور خاندان، بیوی اور بچے، شوہر بیوی کے درمیان بانڈنگ، ان کے درمیان ہمدردی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ مطلب آپ تھوڑی سی گفتگو ہم اسی سلسلے میں کریں گے کہ عام طور سے کن مسائل کو نہیں چھیڑا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ایک اور بابا سے صلوات پڑھیں۔ ایک جو اور مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے کہ جہاں سے ہم حسینی تیار کر سکتے ہیں اور جہاں سے دراصل حسینی تیار ہوتے ہیں، جہاں سے در حقیقت ہمیں پہلا درس ملتا ہے، جہاں پر سب سے پہلے ہم یا علی کہنا سیکھتے ہیں یا حسین کہنا سیکھتے ہیں، جہاں سے ہم مولا مولا اور آقا آقا کرنا سیکھتے ہیں، سب سے پہلی جو ہماری درسگاہ ہوتی ہے اور ہمارے بچوں کی درسگاہ ہوتی ہے، سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ہمارے گھر کی عورتوں کی گودیں ہوا کرتی ہیں۔ جو آپ یہاں پر بیٹھے ہو، آپ یہاں پر جو تشریف فرما ہے میرے دوستوں، میرے بھائی، آپ یہاں پر جو آئے ہیں، آپ دعا دیں اپنی ماں کو، اگر زندہ ہیں تو ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اگر یہ دنیا سے گزر گئی ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، زندہ ہیں تو ہاتھوں کو چھوئیں، ان کا بوسہ لے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بچپن میں اس وقت آپ کو ان کے شیر جگر کی ضرورت تھی، خون جگر کی ضرورت تھی اور آپ بول بھی نہیں سکتے تھے، آپ کچھ سیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اس وقت انہوں نے اپنا انہیں جگر بھی پلایا اور آپ کو سلانے کے لیے اور آپ کو آرام دینے کے لیے سہارا جو لیا وہ اہل بیت علیہ السلام کے نام کر لیا۔ آپ کو کہا یا حسین سکھایا، نہیں آپ بول بھی نہیں سکتے تھے، آپ نے یا حسین سکھایا۔ ہمیں اور آپ کو ہماری ماؤں نے یا علی کہنا سکھایا، ناد علی سکھائی، سورہ سکھایا، کہاں پر؟ اسی گود میں، اسی آغوش میں۔ ہم اس سے پہلے اب ماں کا شکر ادا کریں، ماں کے لیے دعا کریں کہ اس نے لوری میں گانا نہیں سکھایا، لوری میں کچھ اور بازار کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ نہیں سکھائے۔ جیسے عام خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جب سلاتی ہیں تو گانے گاتی ہیں، لوریوں میں گانے گائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں لوری کے نام پہ کیا ہوتا ہے؟ ناد علی سنائی جاتی ہے، ہمارے یہاں نوحے سنائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں مائیں بچوں کے کوئی یا علی کی صدا ان کے کانوں میں ڈالتی ہیں، یا حسین سناتی ہیں، ہے کہ نہیں ہزارے محترم؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ خانوادے کے درمیان، گھر کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈنگ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جب یہاں پر یہ چھوٹا سا ایک سماج ہے، چھوٹی سی ایک حکومت ہے، ہم چاہتے ہیں نا کہ زمین کے اوپر نیک اور صالح اور اچھے افراد کی حکومت ہو، یہی چاہتے ہیں نا کہ زمین سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور بروں کا خاتمہ ہو جائے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے، ہماری زندگی کا نصب العین اور مقصد یہ ہے کہ زمین کے اوپر اچھے لوگوں کی حکومت قائم ہو جائے اور زمین کے اوپر اہل بیت علیہ السلام سے اچھے کوئی نہیں۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں اور اللہ یہ چاہتا ہے، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین پر کمزور بنایا گیا ہے، کمزور بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں، نجعلہم معیشۃ ونجعلہم الوارثین، چاہتے ہیں کہ ان کو وارث بنائیں، وہ اچھے لوگ جنہیں جن پر
ظلم کیا گیا، دین کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھے لوگوں کا رہبر کون ہوگا، رہنما کون ہوگا، اچھا ہوگا، اور وہ کون ہے؟ تو صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی ذات گرامیہ والا صفات ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ تو گھر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی حکومت ہے۔ اس چھوٹی سی حکومت میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس چھوٹی سی حکومت میں سب سے پہلے ہم اچھے لوگوں کی حکومت قائم کریں۔ اس حکومت میں کون ہے؟ اس حکومت میں گھر کا جو مرد ہے وہ بادشاہ ہے، گھر کی جو خاتون ہے وہ وہاں کی رانی ہے، جو بچے ہیں وہ وزیر ہیں، اور وہ چھوٹا سا ملک ہے۔ وہ ملک پہلے اچھا بنے، اور ملک اچھا بنے گا تو اس ملک سے اچھے افراد باہر سماج میں آئیں گے۔ جب اس ملک سے اچھے افراد باہر سماج میں آئیں گے تو سماج اچھا بنے گا۔ جب سماج اچھا بنے گا عزیزوں تو ملک اچھا بنے گا، شہر اچھا بنے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس ایک مشترک نقطے کے اوپر جمع ہوں گے، اور نقطہ کیا ہے؟ ولایت اہل بیت علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے، شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ شروعات کرنی ہے گھر سے، شروعات کرنی ہے اپنے گھروں سے۔ عزیزان محترم، یہ جو ماں، میں نے عرض کیا ہے، یہ جو مائیں ہیں یہ گود میں اپنے بچوں کو جو سنوارتی ہیں، اپنے بچوں کو جو یا علی مدد اور نعرہ علی سناتی ہیں ادھر کر، وہ سپاہی تیار کر رہی ہیں کہ امام زمانہ یہ کام آنے والا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کی مجلس میں خواتین کا کیا کردار ہے امام کے لشکر میں جگہ بنانے کے لیے اور ان کے ساتھ کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا، خواتین کو آج آپ دیکھیں اگر نا، خواتین کو خراب کرنے کے لیے، خواتین کے بارے میں عجیب ذہنیت بنائی جا رہی ہے۔ بیوی اور گھریلو جو تعلقات ہوتے ہیں شوہر اور زوجہ کے درمیان کے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بھی عرض کروں گا آپ کو، میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا، یوپی میں، بڑا شہر ہے یوپی کا، کافی وہاں پہ مومن ہے۔ میں وہاں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، بہت توجہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں وہاں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، صبح میں 7 بجے میں اپنے میزبان کے گھر پہ پہنچ گیا، 9 بجے مجلس پڑھنی تھی، تو صبح 7 بجے کی مجلس میں ہمارے میزبان کی اہلیہ چلی گئی تھی مجلس میں، تو میزبان ہمارے ناراض ہو گئے، کہ بتائیے مولانا چلی گئی مجلس میں، گھر میں مہمان آنے والے تھے اور کم سے کم انہیں ناشتہ بنا دینا چاہیے تھا، آپ کھا لیتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آسمان سے نہیں اترا ہوں، چائے آپ بنا کے لے کے آئیں، بریڈ میں مکھن وغیرہ لگا سکتے ہیں، گھنٹہ آپ تل سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم لوگ کھا سکتے ہیں بیٹھ کے، ایسے کیا پریشانی ہے؟ نہیں، کم سے کم عورت کو گھر میں رہنا چاہیے کہ میزبان آیا ہے، مہمان آیا ہم اس کے میزبان ہیں، اور مجلس میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب پتہ ہے کہ گھر میں مجلس ہونے والی ہے؟ باتیں ناراض ہو رہے تھے اور کہنے مولانا اب یہ سمجھ لیجیے کہ یہ عورتیں جو ہیں نا، یہ خواتین جو ہیں ایام اعضاء میں یہ 8 ربیع الاول کے بعد ہی گھر میں اب نظر آئیں گی۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو کم سے کم ایام اعضاء میں مجلسوں میں جانے پر ٹوکیے گا نہیں۔ کھانا خود سے نکال کے کھا سکتے ہیں، ہے نا، گھر میں کچن میں کھانا خود سے نکال کے کھا سکتے ہیں، چائے خود بنا سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم ایک انڈا خود تل سکتے ہیں، ہے کہ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مجلس کے لیے گئی ہیں تو ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں ہمارے پھر بھی جو ہے کم سے کم جو ہے وہ مہمان کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہ بتاؤ پہلے کہ تمہاری جو بیوی مجلس میں گئی ہیں یہ اکیلے گئی ہیں؟ کہ نہیں اکیلے نہیں گئی، بچوں کے ساتھ گئی ہیں، تو تم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لوٹ کے آئے تو اس کا ہاتھ چومنا چاہیے تمہیں۔ تو کیوں آگا؟ ہم نے کہا وہ اکیلے نہیں گئی ہے، وہ بچوں کو لے کے گئی ہے، وہ خالی مجلس میں نہیں گئی ہے، تمہاری نسل سنوارنے گئی ہے، وہ تمہاری نسل بنا رہی ہے، تمہاری نسل کو مولائی بنا رہی ہے، تمہاری نسل کو حسینی بنا رہی ہے، تمہاری نسل کو وہ علوی بنا رہی ہے، تمہاری نسل کو وہ فاطمی بنا رہی ہے۔ اس کا تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم ناراض ہو، بجائے اس کے کہ تم اس کے اوپر غصہ کرو۔ بھائی یہ بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچے جو یا حسین کرتے ہیں،
ہم نے سکھایا ہے، ماں نے سکھایا ہے. یہ جو محبت ڈالتی ہے یہ ماں ڈالتی ہے بچوں کے دل میں. ہم تو ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے جاب میں بزی ہوتے ہیں، اپنے بزنس میں بزی ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں. زیادہ گھر میں ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ کون ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے. یہ گود میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا، آپ کی گود جو ہے نا، اللہ نے آپ کو بہت بڑی جاب دی ہے، اللہ نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے. آپ چاہیے تو اس نسل کو حسینی بنا دیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیسے اس نسل کو سنوارتی ہیں. اس نسل کو حسینی بنانا آپ کا کام ہے، اس نسل کو علوی بنانا آپ کا کام ہے، اس نسل میں محبت اہل بیت ڈالنا آپ کا کام ہے. ہمارا کام، مردوں کا کام یہ ہے کہ حلال رزق کما کر ان تک پہنچائیں. لیکن بچوں کی تربیت جو ہوتی ہے، کہ بچپن جہاں سے بیس اور بنیاد جو ہوتی ہے وہ خواتین کا کام ہوتا ہے، اور وہی کرتی ہیں، وہی کر سکتی ہیں. آپ یہاں بتائیں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، کتنے لوگ یہ ملے ہیں کہ جو ایک صاحب اپنے چھوٹے بچے کو لے کر مجلس میں آئے ہیں، لیکن ابھی جہاں پر مجلس ہو رہی ہوگی خواتین بیٹھی ہوں گی، وہ اپنی گودوں میں بچوں کو لے کے گئی ہوں گی. ہم اپنے بچوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں مجلس میں، کبھی وہ رو رہا ہے، کبھی اٹھ کے بھاگ رہا ہے. لیکن یہ خواتین کا جگر ہے عزیزوں، یہ ان کی ہمت ہے کہ وہ بچوں کو بھی اپنے گود میں لیے رہتی ہیں، مجلس کو بھی وہ غور سے سنتی ہیں، اور مجلس میں سننے والی تعلیمات کو اپنے بچوں تک منتقل بھی کرتی ہیں. ہے کہ نہیں ظاہر ہے؟ یہ ان کی جانشانی ہے، یہ ان کی جانشانی ہے، یہ ان کی محنت ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ بنانا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کے اندر محبت اہل بیت ڈالنا، بچوں کے اندر جناب سکینہ کی محبت ڈالنا، جناب علی اصغر کی محبت ڈالنا، ان کا غم ان کے کیا کہتے ہیں ان کے ذہنوں میں ڈالنا، ان کے دلوں میں ڈالنا، یہ خواتین کرتی ہیں. اور ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے ہماری نسلوں کے اوپر. میں آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کروں، 2 سال پہلے کا، میری وائف، میری اہلیہ ایران میں تھی، میں انڈیا آیا ہوا تھا تبلیغ کی طرف سے. بہت میں نے شکر ادا کیا پروردگار کا، پروردگار تو نے کرم کیا میرے اوپر. بہت اہم بات ہے. 10 محرم کو ایک جگہ مجلس میں جا رہی تھی بچوں کو لے کے، ہمارے ایریا ہم سے بات نہ ملی، بچوں کو لے کے ایک جگہ جا رہی تھی مجلس میں. 10 محرم کو چپل نہیں پہنتے ہیں، جوتے نہیں پہنتے ہیں. ایران میں گرمی ہوتی ہے، جو روڈ ہوتی ہے بہت اس میں تپش ہوتی ہے، جلتی رہتی ہے. بچوں سے کہا کہ میری بیٹی سے کہا 10 سال کی ہے، اس سے کہا کہ نہیں شوز اتار کے چلو گی، مجلس میں جانا ہے. آج 10 محرم ہے، اور 10 محرم کو ہم اہل بیت علیہ السلام کی یاد میں ننگے پیر جائیں گے. لہٰذا گھر سے باہر نکلے، تھوڑی دور جانا تھا. تو بچے نے کہا کہ اماں بہت چل رہا ہے پیر، بہت پیر چل رہا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سواری لے لیتے ہیں، گاڑی کر لیتے ہیں. تو میری اہلیہ نے، میری وائف نے ڈانٹا بچی کو. تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ آج کے دن، آج 10 محرم ہے، آج کے دن بی بی سکینہ جو ہے وہ کتنی مصیبتوں میں تھی. اہل حرم جو ہے وہ ان کو در بدر ننگے پیر گرایا گیا تھا، ان کے پیروں میں کانٹے پڑ گئے تھے، کانٹے لگ رہے تھے، ان کے پیر میں چھالے پڑ رہے تھے، ان کے پیر جل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. انہوں نے ایسا بتایا زیادہ محترم کہ میری بیٹی سنتی نہیں، چھوٹا بیٹا ہے میرا 6 سال کا. اس نے سنا یہ کون دیتا ہے محبت، یہ مائیں دیتی ہیں. تو چھوٹا بیٹا سنتا رہا، تو کہنے لگا کہ ماما یہ بتائیے بی بی سکینہ ننگے پیر تھی، ان کا پیر چل رہا تھا. ہاں ان کا پیر چل رہا تھا، اسی آپ کے ننگے پیر ہوتے ہیں، ہم کے غم کو محسوس کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ماما اگر میں کربلا میں ہوتا نا تو اپنے شوز اتار کے میں بی بی کو دے دیتا، آقا مولا کو دے دیتا. یعنی میں ننگے پیر ہو جاتا، مگر بی بی کا پیر دے دے مجھے یہ برداشت نہیں ہے. یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ محبت کون ڈالتا ہے؟ یہ محبت ہمارے گھر کی عورتیں ڈالتی ہیں، ہمارے گھر کی خواتین ڈالتی ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز، ان کا خیال رکھیں. المرأۃ ریحانہ لیست بقہرمانہ، اللہ فرما رہے امام حسن سے، ملائکہ امام حسن سے فرما رہے ہیں عورت ہماری بیوی گل ہے، پھول ہے. لیست بقہرمانہ، تمہاری خادمہ نہیں ہے، ہماری نوکر نہیں ہے. جو کام کر رہی ہے، وہ جو کام کر رہی ہے تمہاری محبت میں کر رہی ہے. کیونکہ ہمارے معجزے میں سے ایک معجزہ یہ ہے، ہماری نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے
ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہماری نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ ہم نے تم میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، تم انسانوں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس جوڑے کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تم دونوں کے درمیان ہم نے محبت اور رحمت ڈالی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ اہل عقل کے لیے نشانی رکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکڑ جاتے ہیں، ہم لڑ جاتے ہیں، حکم چلاتے ہیں۔ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم حکم چلائیں، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اگر ایک کامیاب شادی، ایک باایمان شادی، ایک ایسی شادی جو آئیڈیل شادی ہے، ایک ایسا خانوادہ جو آئیڈیل خانوادہ ہے، اگر ہم یہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا تو رحمان ہے، اسے سکون لیں۔ اللہ نے محبت ڈالی ہے، اللہ نے ہی محبت پیدا کی ہے کہ وہ ہمارے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے آ جاتی ہے۔ اللہ نے محبت، میرے دوستوں، میرے بھائی کو، میرے عزیز کو، تو میں دونوں طرف کی باتیں عرض کروں گا، میں ایک طرف کی بات عرض نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں۔ یہ نشانی ہے عورت کی، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم میں سے بنایا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ فرض کریں اگر جوڑا ہمارا، شوہر اگر مرد انسان ہوتا اور بیوی اگر انسان کے طور پر کوئی جانور ہوتی، کیسے سکون حاصل کرتے؟ یا اس کا برعکس ہو جائے گا، ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا میرا معجزہ یہ ہے، مرد کی شکل و صورت اور حیت الگ ہوتی ہے، عورت کی الگ ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان اللہ نے ایسی بانڈنگ رکھی ہے، ایسا رابطہ رکھا ہے، ایسا تعلق رکھا ہے کہ ان کے بغیر، ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ چین و سکون نہیں ملتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اللہ نے، وہ کیوں ہے؟ جعل، سکون ہے تمہارے لیے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، محبت ڈالی یعنی شفقت ڈالی ہے اور رحمت ڈالی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ جو تمہاری نسلیں آئیں، جو رحمت تمہارے اندر ڈالی ہے، جو محبت تمہارے اندر ڈالی ہے، جو نسلیں ہیں اس کو محبت اور رحمت اور پیار کے ساتھ اس کو پالو، اس کو پوسو، اور ایسی نسل تیار کرو جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فضل شریف کے کام آ سکے۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس میں دونوں کا کردار ہے۔ اگر مرد حلال کمائی لا کے نہیں دیتا ہے، اگر مرد حلال کھانا بچے کو نہیں کھلاتا ہے تو پھر عورت کی تربیت جو ہے وہ کام نہیں آ پائے گی، کیونکہ یہ حرام کمائی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھائے گی۔ آیت اللہ فضل اللہ نوری بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، کئی بیٹے تھے، ایک بیٹا ان کا، ایک بیٹا تھا تو چاہتا، اس میں بھی عورت کا کردار ہے۔ ایک بیٹا نہایت لوفر، نہایت بے دین، نہایت ذلیل نکل گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم اتنے بڑے مرجع ہیں، مرجع دینی ہیں، اتنے بڑے آپ عالم دین ہیں، اتنے بڑے آپ عالم ہیں، آپ کا بیٹا ایسا نکل گیا؟ سوچنے والی بات ہے، آپ کا بیٹا؟ ہاں، اس سے غلطی ہوئی، اس سے اشتباہ ہوا ہے۔ جب مال جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، جب مال جو ہے وہ ناجائز ہوتا ہے، پھر بچے کو بہت برا اثر ہوتا ہے، پھر دودھ کام نہیں آتا ہے، دودھ اس مال حرام کا بنا ہوتا ہے۔ بیٹا بہت خراب ہو گیا، کہا آپ کا بیٹا اتنا بے دین اور اتنا جو ہے وہ خراب نکل گیا، کہا ہاں اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی کیوں ہوئی تھی؟ جب ہم سامرہ میں آئے تھے تو ہم یہاں پر نئے تھے، ہمیں یہاں والوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہاں والے کیسے ہیں، تو ہم نے دایا کو لیا، اس کی ماں کو دودھ نہیں تھا تو ہم نے ایک دایا رکھی، دایا اس کو دودھ پلانا شروع کیا، 3 سال تک اس کے زیر نظر یہ رہا۔ 3 سال کے بعد ہم کو پتہ چلا کہ وہ دایا ناصبی ہے، دشمن اہل بیت۔ کیا ہے؟ دشمن اہل بیت ہے۔ یہ اس دودھ کا اثر ہے جس کی وجہ سے آج یہ بے دین ہے، اور خالی یہ بے دین نہیں ہے بلکہ یہ میرے قتل کا سبب بنے گا۔ اور وہی ہوا کہ عبداللہ فضل اللہ نوری کو پھانسی دی گئی، اور اس نے شکایت کی بادشاہ وقت سے، اس نے شکایت کی اور اس نے برائی کی ان کی، اور ان کو پھانسی دی گئی۔ تو جس وقت باپ کو پھانسی دی جا رہی تھی
اس وقت یہ نالائق بیٹا کھڑا ہو کے تالیاں بجا رہا ہے. ظالم ہوتا ہے. ہمارا کام حلال لسٹ پرووائڈ کرنا ہے، ماں کا کام کر لیا. بہت امپورٹنٹ. اب یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا رشتہ ہماری بیوی سے اچھا ہوگا، جب بیوی کا رشتہ شوہر سے اچھا ہوگا، جب دونوں کے درمیان محبت ہوگی، جب دونوں کے درمیان عشق ہوگا، جب دونوں ایک دوسرے کے لیے ہوں گے، جب دونوں کو ایک دوسرے کی فکر ہوگی. دنیا کی سب سے کامیاب شادی کون سی ہے؟ ایک ہی شادی ہے سب سے زیادہ کامیاب ہے، جناب زہرا و ملائکہ. اس سے زیادہ کامیاب شادی نہیں ہے کیونکہ دونوں معصوم ہیں. اس شادی میں خرابی نہیں آ سکتی کیونکہ دونوں معصوم ہیں. یہ شادی آئیڈیل ہے، یہ شادی نمونہ ہے. اس شادی میں جناب شہزادی کونین پوری دنیا کی شیعہ اور مسلمان خواتین کو درس دے رہی ہیں، بتا رہی ہیں. کیا بتا رہی ہیں؟ مولا کائنات سے آخری وقت میں وصیتیں کر رہی ہیں. وصیت کر رہی ہیں کہ یبنا عم، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچا زاد، یبنا ما احدتنی کاذبۃ ولا خائنہ، آپ نے مجھے کبھی غلط بیانی کی، جس سے آپ میرے ساتھ زندگی کر رہے ہیں. وما خالفتک منذ عاشرتنی، کبھی بھی آپ کے سامنے میں نے غلط بیانی نہیں، کبھی بھی میں نے آپ سے خیانت نہیں کی، اور جب سے آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں میں نے ایک لمحہ بھی آپ کی مخالفت نہیں کی. 3 اصول دیے بھی ایک کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے. یہ زوجہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے غلط بیانی نہ کرے، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے، شوہر کی مخالفت نہ کرے. اب یہاں پہ اس طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ اس طرف سے مولا فرمانا ہے کہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ فاطمہ، آپ کیسی بات کر رہی ہیں بنت رسول، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ نا، آپ ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہیں. آپ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں، آپ سب سے نیک ہیں، ابر ہیں، اتقیٰ ہیں، اکرم ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہے آپ کو. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی مخالفت کے اوپر، یعنی آپ میری مخالفت کرے اور میں آپ کی مخالفت کے اوپر کوئی برا بھلا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. یعنی ادھر سے، یعنی جب ادھر سے یہ وفاداری ہے، ادھر سے ایک معصوم اس کا اعلان کر رہا ہے کہ آپ سب سے نیک ہیں. یہ چیز زوجہ اور شوہر کے درمیان ہونی چاہیے. اب آئیے روایت کرتے ہیں. روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے جیسے رسول خدا کی روایت، جیسے جیسے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے، یعنی جتنا ایمان انسان کا بڑھتا جائے گا ویسے ویسے وہ اپنی بیوی سے محبت میں اضافہ کرتا جائے گا. ایمان کا تعلق، ہمارے ایمان کا تعلق بیوی کی محبت سے. کیوں؟ اس بیوی نے ہمارے آدھے ایمان کو محفوظ کیا ہے، ہمارے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا. خالی ایمان کی بات نہیں، محبت اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. کہہ رہے انسان کی اگر جو ہے ہم سے محبت کو پتہ لگانا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے امام، چھٹے امام، بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم، کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا، جو ہم سے جتنا شدید محبت کرتا ہے، جو ہم سے جتنی شدید محبت کرتا ہے اتنی شدید محبت اپنی بیوی سے کرتا ہے. کیوں آگے کیوں کہا جا رہا ہے بیوی سے محبت کرنے کے لیے؟ کیا وجہ ہے آگے بیوی سے محبت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ بیوی سے محبت اس کے مال جمال کی وجہ سے نہیں کی جا رہی ہے. بیوی سے محبت اس لیے کی جا رہی ہے اس بیوی کی جو آغوش ہے وہ امام زمانہ کے سپاہی تیار کرنے والی. اگر یہ بیوی ڈسٹرب رہے گی، اگر یہ بیوی پریشان رہے گی، اس بیوی کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہوگی، تمہارے گھر کے لیے نفرت ہوگی، اس کی تم عزت نہیں کرو گے، تو جو تم اس کو دو گے بھائی یہ تمہارے بچے کو دے گی. جو تم اس کو دو گے بھائی تمہارے بچے کو دے گی نا. وہ ڈسٹرب رہے گی، ڈپریشن کا شکار ہوگی، وہ پریشان ہوگی، تم سے وہ نفرت کرے گی. تو بچے سے بھی، بچے کے اندر آٹومیٹکلی نفرت جائے گی. اور جبکہ قرار یہ ہے، سپوز یہ ہے
ایک اچھا معاشرہ تیار کرنا ہے. مال اور جمال کے لیے شادی نہیں کرنا ہے. روایت کہہ رہی ہے کہ مال اور جمال کے لیے شادی مت کرنا. شادی کرنا ایمان کے لیے, شادی کرنا دین کے لیے. شادی میں دیکھنا کہ اس عورت کے اندر اہل بیت سے کتنی زیادہ محبت ہے. پتہ ہے ایسا ہوا تھا کہ کچھ قاتلین امام حسین علیہ السلام ایسے تھے جن کی بیویاں محبین اہل بیت. پوری مراؤن جب مولا کے سر کو لے کے گیا ہے نا, اپنے گھر میں رکھ دیا, جا کے کچن میں اپنے گھر میں رکھ دیا, اور ایک بستر پہ دونوں لیٹے. بہت دنوں کے بعد ملے, شوہر اور زوجہ بہت دنوں کے بعد ملے. ایک بستر پہ لیٹے, ایک ہی تکیے کے اوپر دونوں کا سر. توجہ چاہتا ہوں سر, آپ دیکھیں نا, محبت حسین, محبت اہل بیت اور ان کے دشمنوں سے نفرت, یہ معیار ہے, یہ ریڈ لائن ہے, یہ معیار ہے. بیوی محب اہل بیت. خولی مراؤن شیخ مفید روایت کرتے ہیں, خولی مراؤن جو ہے وہ مولا کے سر کو لے کے آیا ہے. اس وقت اتنی تیزی کے ساتھ خبر آپ نہیں ملی, حسین کو شہید کر کے آئے ہیں, تو کس کا سر لے کے آئے؟ بہت فخر سے کہہ رہا ہے حسین ابن علی کا سر لے کے آئے ہیں. لیٹے لیٹے دونوں میاں بیوی آپس میں ساتھ میں ایک بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. آپ کس کا سر لے کے آؤ؟ حسین ابن علی کا سر لے کے آئے. محبت حسین ہمارے لیے معیار ہے. دشمنی ان کی شادی کا معیار بھی, میاں اور بیوی کے درمیان محبت کا معیار بھی محبت اہل بیت. جس کی ہم سے زیادہ محبت ہوگی وہ اپنی بیوی سے بھی اتنی محبت کرے گا, وہ بیوی بھی اپنے شوہر سے اتنی محبت کرے گی, کیونکہ ہماری محبت ہے. اذان محترم خولی بناؤ کہتا حسین ابن علی کا سر لے کے آئے ہیں. ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گئی, کہ لیکن دشمن حسین اور قاتل حسین کے ساتھ یہ سر ایک تکیے پہ نہیں ہو سکتا. یہ سر, میرا سر اور تیرا سر ایک تکیے پہ آج کے بعد نہیں ہو سکتا ہے. تو قاتل حسین ہے, میرے مولا کا قاتل, کیا ہٹ گئی وہاں, چھوڑ کے چلی گئی. سر کو اٹھایا, مولا کے سر کو ظاہر مہیا روایت کہتی ہے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے محبت ہے. کتنی زیادہ محبت اہل بیت سے بڑھے گی, خانوادے کے ساتھ اتنی زیادہ ہماری محبت بڑھنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ گودیاں امپورٹنٹ ہیں, وہ تربیت گاہ امپورٹنٹ ہے, جہاں سے مولا کے سپاہی نکلنے ہیں, جہاں سے علوی نکلنے ہیں, جہاں سے حسینی نکلنے ہیں, جہاں سے فاطمی نکلنے ہیں, جہاں سے محبان اہل بیت نکلنے ہیں, جہاں سے ولایت اہل بیت کی ترویج ہونے والی ہے, جہاں سے ولایت اہل بیت کی نشر و اشاعت ہونے والی ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے, اس لیے ضروری ہے. اس کی عزت کرنا, اس سے محبت کرنا. پلٹ کے دوسری طرف سے روایت کہتی ہے کہ کوئی بیوی اپنے گھر میں, اپنے شوہر کے گھر میں ایک سامان کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھتی ہے تاکہ یہ گھر صحیح ہو جائے, شوہر کا گھر, تو گویا وہ راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے. اگر اپنے شوہر سے اگر شوہر کے گھر میں شوہر کی محبت میں اگر وہ یہ کام کریں گے. بیوی نے کیا اصول دیا ہے؟ اگر بیوی نے اصول دیا ہے کہ دیکھو خیانت نہیں کرنا, شوہر کو جھوٹ نہیں بولنا, مخالفت نہیں کرنا. ادھر مردوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہاری بیوی پھول ہے, اسے پھول کی طرح رکھنا, دیکھو وہ تمہاری خادمہ نہیں ہے. شوہر سے کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو اپنی بیوی سے محبت کرنا. کیوں آتی بیوی بہترین درسگاہ, ایک بہترین سماج بنانے کے لیے. یہی بیوی چاہے تو حسینیوں کی قطار لگا دے, اور یہی بیوی چاہے تو یزیدیوں کو دنیا بھر میں اور معاشرے بھر میں پھیلا دے. آپ دیکھیں اور فیصلہ کر لیں اذان محترم, اور دعا دیں اپنی ماؤں کو, دعا دیں اپنی بیویوں کو, دعا دیں اپنے گھر کی خواتین کو کہ اس نے آپ کے بچوں کو حسین کی محبت میں فرمان چڑھایا ہے. کتنے ہیں جیسے محرم آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یزید کی حمایت کرنے لگتے ہیں, یزید تو ایسا تھا اور یزید تو ایسا تھا, اور یہ رامزی یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک بات کہتے ہیں, یا حسین. ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک بات کہتے ہیں, یا علی. بہت امپورٹنٹ ہے. امام خمینی سے جب شاہ کی مخالفت کی کہا, امام خمینی نے کہا کہ ظالم کو جانا ہے, بادشاہ کو نکلنا ہے یہاں سے, ہم بغیر جس ملک میں نہیں رہنے دیں گے. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ کے جو سپاہی ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہمارے سپاہی ماؤں کی گودیوں میں پل, ہمارے سپاہی ماؤں کی گودیوں میں پل. ہمارے زمانہ کے سپاہی اپنی ماؤں کی گودیوں میں پرورش پا.
آج میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جوکس آ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی ریلز آ رہے ہیں, شارٹس آ رہے ہیں. آپ دیکھیں جو بزرگ ہیں شاید وہ انسٹاگرام استعمال نہ کرتے ہیں, لیکن جو جوان ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. انسٹاگرام کی جو ایج ہے وہ اس عمر کے جوانوں کی ایج ہے کہ جو اپنے بچپنے سے نکل کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں. اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد وہ پریکٹیکل لائف میں آنے والے ہیں, یعنی ان کا کالج ختم ہو رہا ہے اور اب وہ جاب وغیرہ میں, بزنس وغیرہ میں آنے والے ہیں. انسٹاگرام بھی ایسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اور انسٹاگرام کے اوپر سارے محترم میرے دوستوں ایسی ریلز آتی ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ بیوی سردرد ہے, جس میں دکھایا جاتا ہے بیوی جو ہے وہ ہر وقت شوہر سے کام کرواتی رہتی ہے, جس میں دکھایا جاتا ہے کہ بیوی ہماری آزادی میں, ہماری زندگی میں رکاوٹ ہے. جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں, زندگی تمہاری ہے. اگر تمہاری زندگی میں آزادی چاہتے ہو تو تم شادی کرو, تم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہو. اسلام یہ کہہ رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے شادی کرو تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو, شادی کرو تاکہ تمہاری زندگی منظم ہو جائے, شادی کرو تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے. اب آپ کیا دکھایا جا رہا ہے کہ بیوی, اب جب لڑکا جو ہے جوان جب شادی کی عمر میں پہنچے گا تو کہے گا کہ یار واقعی بیوی سردرد ہے, یہ سب کمٹمنٹ اور یہ سب اچھی بات نہیں ہے. تو پھر وہ حرام کی طرف جائے گا بجائے سے کہ شادی کرے. حرام معاشرہ دنیا میں تشکیل پائے گا. ابھی جو لیگل ریلیشن شپ چل رہا ہے, یہ جو حرام رابطے چل رہے ہیں لڑکی اور لڑکیوں کے درمیان, وہ صرف اس لیے ہے کہ کسی قسم کا کمٹمنٹ نہ ہو. شادی ہو جائے گی تو کمٹمنٹ ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی تو ہم شرائط کے تحت زندگی گزاریں گے. اچھا معاشرہ بنانے کا ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہوگی. نہیں, انجوائے کرو. تو کیا ہوگا, اس انجوائے کے نتیجے میں حرام اولاد زمین پر آئے گی. اسلام کہہ رہا ہے کہ حلال اولاد زمین پر آئے تو حلال معاشرہ تشکیل پائے. اور یہ معاشرہ کیا کہہ رہا ہے کہ حرام رابطے ہوں تو حرام اولاد زمین پر آئے. تو ظاہر سی بات ہے جب حرام اولاد زمین کے اوپر آئے گی تو معاشرہ کیسا بنے گا, حرام معاشرہ. دیکھا اسلام نے کتنی دور اندیشی کے ساتھ یہ پروگرام رکھا ہے. ابھی LGBT جو چل رہے ہیں سارے چھوٹے تھوڑے سے لوگ ہیں, ان کو ہیومن رائٹس والے جو ہیں پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارے انڈیا میں بھی جو اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, دنیا فلمیں بن رہی ہیں اس کے اوپر. حرام رشتوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہیں اور سے آ رہی ہے. کچھ لوگ اس دنیا میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ صرف ہماری حکومت ہو. وہ چاہتے ہیں ذرا محترم زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ صرف ہماری حکومت ہو. ان کا کہنا یہ ہے, اب میں نام نہیں لوں گا, ان کا کہنا یہ ہے کہ زمین پر جینے کا حق صرف ہم کو ہے. ہمارے علاوہ جتنے انسان ہیں ان سب کو جینے کا حق نہیں ہے, مگر یہ کہ وہ ہماری خدمت کریں. جب تک وہ ہماری خدمت کریں گے تب تک انہیں جینے کا حق ہے. اب آپ فلسطین میں دیکھ لیں, آپ دنیا کے دوسرے علاقوں میں دیکھ لیں, آپ جو اتنی بے رحمی سے مارا جاتا ہے, جہاں پر انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جہاں پر انسان کی کوئی عظمت نہیں ہے, جہاں پر انسان کی کوئی اہمیت نہیں, انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بے دردی سے مار دیا جا رہا ہے, کہیں بھی کچل دیا, کہیں بھی گولی مار دی جا رہی ہے. اس لیے اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جینے کا حق صرف ہم کو ہے, یہ سب ہمارے خادم ہیں. اس لیے LGBT کیا ہے تاکہ حرام رشتے ہوں گے, حرام رشتے کے بعد حرام ریلیشن شپ جب ہوں گے تو حرام معاشرہ تشکیل پائے گا. حرام معاشرہ تشکیل پائے گا, فیملیز نہیں آئیں گی. فیملیز جب نہیں آئیں گی تو ٹھیک ہے, ہمارے لیے کیا ہوگا, ہمارے جینے کی رائے آسان ہو جائیں گی, ہم سب کے اوپر حکومت کریں گے. میں بہت جلدی عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے, گفتگو کی بات ہے, اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. علماء ان کی سیرت رہی ہے میرے دوستوں, میرے بھائی, مولا کائنات کی سیرت ہے. کہ گھر میں ہم کام نہیں کریں گے, ہم مرد ہیں تو نہیں کریں گے کام. مولا کائنات گھر میں کام کرتے تھے, امام حسن اور امام حسین کام کرتے تھے گھر میں. علماء مراجع کرام گھر میں کام کرتے تھے. کیا پریشان, چھوٹے ہو جائیں گے نا, محبت بڑھے گی. اہل بیت محبت بڑھانا چاہتے ہیں. اہل بیت چاہتے ہیں کہ خانوادہ گلزار بنے. اہل بیت نہیں چاہتے ہیں کہ خانوادے میں لڑائی ہو, جھگڑا ہو, تہمتیں ہو, ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے, طلاق ہو, یہ ہو, وہ ہو. میرے دوستوں, میرے بھائی, اہل بیت یہ نہیں چاہتے. اہل بیت چاہتے ہیں کہ گھر گلزار بنے. اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آپس میں آپ کی زوجہ کے ساتھ, زوجہ کی شوہر کے ساتھ
روایت ہے، روایت کری کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کی بد اخلاقی کے اوپر، روایت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کی بد اخلاقی کے اوپر صبر کرے گا تو اللہ اس کو جناب داؤد کا ثواب عطا کرے گا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بد مزاجی اور بد اخلاقی اور اس کے ظلم پر صبر کرے گی تو اللہ اسے جناب آسیہ کا مقام عطا کرے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور بتائیے اس عورت کا جو ہے مرتبہ کیا ہے؟ اس عورت کا مرتبہ یہ ہے، اس نے آپ کو، آپ کی ماں نے، میں پھر کہہ رہا ہوں، دعا دیجیے ان کو، ان کے لیے دعا کیجیے، مر گئی ہے تو مغفرت کی دعا کیجیے، زندہ ہے تو صحت و سلامتی کی دعا کیجیے، ہاتھوں کو چھوئیے، بیوی کی بھی جا کے خدمت کیجیے، بیوی کا بھی جو جا کے شکریہ ادا کیجیے، نسلیں سنوار رہی ہے۔ اس کا نسلیں سنوارنا جو ہے وہ اس لیے کہ آپ کے بچے کو اس نے پاک و طاہر و پاکیزہ بنا دیا ہے۔ روایت کہہ رہی ہے، مولا کائنات سے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے ایک سوال بنا سکتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، بہت توجہ دیجیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی میں تمہیں خبر دوں ہے جو تمہارے شیعوں سے متعلق ہے؟ کہا ہاں مولا خبر دیجیے۔ تو یہ جان لو کہ روز محشر، روز قیامت زمین کے اوپر جب روز محشر برپا ہوگا، جب روز محشر برپا ہوگا تمام لوگوں کو ان کی ماں کے ناموں سے بلایا جائے گا، تمام لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے بلایا جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ باپ کا نام مشکوک ہو، لہذا ماں کے نام سے بلایا جائے گا، لیکن علی تمہارے شیعہ کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا، تمام دنیا والوں کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا، لیکن علی تمہارے شیعہ کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ اس میں کردار کس کا ہے؟ اس نے پاک دودھ پلایا، اس نے پاک آغوش دی، اس نے اہل بیت کی محبت، اسی محبت علی کی وجہ سے شیعوں کو ان کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ بہت محنت کرتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، بہت زحمت اٹھاتا ہوں، صبح سے شام تک لگا رہتا ہوں۔ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، کہہ رہا ہے یا رسول خدا بہت محنت کرتا ہوں، بہت زیادہ زحمت اٹھاتا ہوں، صبح سے شام تک لگا رہتا ہوں، پسینہ بہاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود بہت کماتا ہوں، برکت نہیں ہو رہی رزق میں۔ رسول خدا کا جملہ کہتے ہیں، کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تمہارے گھر والوں، تمہارے بیوی اور بچوں کے ساتھ اخلاق خراب ہے، جاؤ اپنا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیجیے، برکت آنا شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ باہر کچھ معاملہ چل رہا ہے لیکن معاملہ اندر میں چلتا ہوتا ہے۔ آیت اللہ علامہ تقی جعفری، جنہوں نے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، نہج البلاغہ کے اوپر بہت کام کیا ہے، نہج البلاغہ کی تفسیر لکھی ہے، نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں اپنی بیوی سے، ہماری بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اور ہم جھگڑا کر رہے تھے، اسی دوران میرے ذہن میں آیا کہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، کہ ہماری شادی اسی لیے ہوئی ہے۔ میرے ذہن میں آیا، بیوی سے تکرار ہو رہی تھی کہ میں نے بڑھ کر بیوی کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا، ابھی جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی ادھر تک بول رہی ہے، انہوں نے ہاتھ کو چوم لیا، اسی وقت جھگڑا ختم کر دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں جو اتنی برکتیں ہوئی ہیں، جو میں نے اتنا علمی کام کیا ہے، وہ صرف ایک اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری زندگی میں اللہ نے مجھے یہ برکتیں عطا کی ہیں، جو اتنی شہرت عطا کی، جو اتنا مقام عطا کیا، اسی طرح چھوٹے سے کام کی وجہ سے۔ بہت امپورٹنٹ مطلب گھر کے آپسی تعلقات کو بہتر بنائے رکھنا۔ بچوں کی شادی ہو جائے تو بچوں کو ان کی زندگی کے لیے چھوڑ دیجیے، ان کی صرف رہنمائی کیجیے۔ ماں جو ہے وہ بیٹی کو چڑھائے نہیں، پریشان نہیں کرے، ہمارا شوہر کیسا ہے، کتنا پیسہ کمایا، کیا کیا۔ باپ جو ہے وہ بیٹے کو اس سے کہہ رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ یوں کرو، ایسے کرو، ایسے کرنا۔ دونوں کی اپنی پرائیویسی ہے، آپ کی اپنی پرائیویسی۔ ان کی ذاتی زندگی میں کام نہ آئے۔ عزیز میرے دوستوں،
بہت امپورٹنٹ. جیسے کوئی تیسرا آتا ہے کام وہیں پر خراب ہوتا ہے. شیعوں کے درمیان طلاق ہو جانا یہ بہت بری بات ہے اور یہ زیادہ بری بات ہے. شیعوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے طلاق. بہت مجبوری میں ہوتا ہے یہ سب کام. ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس. مولا رسول خدا نے اور اہل بیت علیہ السلام اللہ نے ہمارے لیے کیسے عظمت کو بیان کیا ہے. ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس آنے میں کہہ رہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی مولا کہنا سے آپ سنتے رہتے ہیں اسی بات. میں نے یہ روایت اس کے بعد دوسری روایت سلام کرتے محمد وعلیہ ایک شخص آیا رسول خدا کے خدمت میں یا رسول اللہ میری بیوی جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مسکرا کر میرا استقبال کرتی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری بہنوں کی, ہمارے گھر کی خواتین کی. یا رسول اللہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مسکرا کر میرا استقبال کرتی ہے. جب میں صبح گھر سے کام کے لیے نکلتا ہوں دروازے تک آتی ہے اور مسکرا کر مجھے رخصت کرتی ہے. یا رسول اللہ جب میں کبھی غمگین ہوتا ہوں تو آج مجھ سے کہتی ہے آخر کیوں غمگین ہو. اگر دنیا کے لیے غمگین ہو تو دنیا فانی ہے, دنیا فنا ہو جانے والی ہے, تو اس کے لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آخرت کے لیے غم زدہ ہو تو اللہ تمہارے غم کو اور بڑھائے. تو رسول خدا پلٹ کر ایک جملہ کہتے ہیں, بڑا عظیم جملہ ہے. کیا کہتے ہیں جملہ؟ رسول خدا جملہ کہتے ہیں کہ انا للہ عمالا, زمین پر اللہ کے کچھ آفیسرز ہیں. کون ہے؟ زمین پر اللہ کے کچھ عمال ہیں, کام کرنے والے ہیں زمین پر. انا للہ عمالا فانها عمالتن. یہ تمہاری بیوی جو ہے نا, جو یہ کام کرتی ہے, یہ زمین پر اللہ کی آفیسر اور اللہ کی کارندہ ہے. اس کو اللہ نے زمین پر رکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جانے مطلب کہ زمین پر یہ کارندہ ہے اللہ کا, اللہ کے عمال ہے, اللہ کے آفیسر ہے. اگر ایسی عورت ہے, خاتون اگر ایسی ہے ضرور, یہی وجہ ہے نا اللہ کائنات کہتے ہیں کہ جب میں دن بھر کی تھکن کے بعد, دن بھر کی مشکلات کے بعد, مصائب و آرام کے بعد جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا اور فاطمہ کے اوپر میری نگاہ پڑتی تھی تو میرا سارا غم ختم ہو جاتا. یہ ایسے میرا سارا غم ختم ہو جاتا. اس کے بعد جب شہزادی کو دفن کر کے آئے ہیں, بڑا عجیب جملہ ہے. اما حزنی وسرما ولیلی ومساحا. اب یہ غم ہمیشہ کا ہے, اب علی کا غم ختم نہیں ہوگا, اب علی کا غم ختم نہیں ہوگا. اب یہ آنکھیں ہمیشہ جاگیں گی, علی کو چین کی نیند نہیں آئے گی, کیونکہ فاطمہ جیسی اور بیوی دنیا سے گزر گئی. رسول خدا جناب خدیجہ کے گزر جانے کے بعد گریا کرتے تھے, روتے تھے عزیزوں, روتے تھے, گریا کرتے تھے. کسی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے نصیدہ خاتون کے اوپر دوجہ کے اوپر گریا کیوں کر رہے ہیں, آپ کی جوان بیوی سامنے کا تھا. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جس وقت پوری دنیا میری دشمن تھی. بتا رہے ہیں رسول خدا بیوی کو اپنے شوہر کا ہمدم ہونا چاہیے, انیس و مددگار ہونا چاہیے. کربلا کی خواتین ایسی ہیں, کربلا کی خواتین ایسی ہیں, کربلا کی مائیں ایسے ہیں. کربلا میں جو کردار ادا کیا ہے خواتین نے, اگر کربلا میں اپنا کردار ادا نہ کرتی تو یہ جو شہداء ہم کو ملتے ہیں نا, یہ شہداء نظر نہیں آتے. جناب بہر کی ماں, جناب علی اکبر کی ماں, جناب مسلم نے اوسجا کی بیوی, جناب مسلم نے عقیل کی بیوی, کردار خواتین نے ادا کیا تھا. اگر یہ ادا نہ کرتی تو پھر شہداء ہے, کربلا ہے جس کو آج
یاد میں ہے کہ نظر نہ آئے. رباب رباب حسین علیہ السلام کی ایک معصوم امام کا اپنی بیوی کے لیے یہ کہنا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہوتی ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں, اس گھر سے میں محبت کرتا ہوں. رباب جناب سکینہ, جس گھر میں رباب اور سکینہ ہے اس گھر سے میں محبت کرتا ہوں. کیا کر دیا جناب رباب نے؟ بیٹھے ہوئے تھے جناب رباب اور جناب سکینہ کہیں گئی ہوئی تھی, گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. بولا ہم حسین علیہ السلام کوئی گزرا کا مانا گھر پہ کیوں بیٹھے ہیں, گھر میں چلے جائیے. گھر میں رباب اور سکینہ نہیں ہے, جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو میرے لیے بیکار ہے. رباب نے کیا کر دیا؟ جناب رباب نے کربلا کے سب سے ننھے مجاہد کی پرورش کی. جناب رباب نے جناب علی اصغر کو اس طریقے سے 6 مہینے میں ایسا بنا دیا کہ حرمین ناصر کی صدا کے بعد سب سے پہلے جس نے لبیک یا حسین کہا وہ شیخ علی اصغر ہے. جناب رباب کی کوئی خاص بیٹا علی اصغر بتا دو, امام کی تعریف کر دو. جناب علی اصغر نے زبان پھیری ہے اور لوگ چہرہ موڑ موڑ کر رونے لگے ہیں. جناب علی اصغر نے اپنی پیاس نہیں بتائی ہے بلکہ اپنے امام کی تصدیق کی ہے کہ وقت کا امام جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, وقت کا امام سچ بول رہا ہے. وقت کے امام کی تصدیق کی ہے جناب علی اصغر. اس لیے جناب علی اصغر جناب سکینہ غلط پڑا جاتا ہے مسائل میں. جناب سکینہ امام حسین کو روکنا چاہیے. گھوڑے کے سمون میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالا, باہیں ڈالی, کہ میرے بابا کے گھوڑے ابھی تک جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا, ذرا دیر رک جا, میں اپنے بابا کے سینے پہ سو تو لوں, ایک مرتبہ آرام تو کر لوں. بابا کے سینے پہ لیٹی, اٹھی ہے جب کہ بابا اب جائیے, کیونکہ پتہ ہے کہ بابا آپ کو اپنے بچپن میں کیا ہوا وعدہ نہیں مانا ہے. اب سکینہ آپ کے اس کام میں رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ تربیت کی ہے جناب سکینہ کی. جناب سکینہ جناب زینب کی طرح خوددار ہیں. پانی لے کے حارث ہمدانی کہتا ہے, حارث تربیت دیکھیں نا, ایسے تربیت کی اجماع میرے باپ نے. پر کیسے پڑھوں مسائل, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, میں نہیں بتا سکتا ہوں عزیزوں آپ کو. میرے اندر اتنی سخت طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ گریا کریں. حارث ہمدانی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سکینہ جو بچی, چھوٹی سی بچی, 3 سالہ بچی پیاس سے تڑپ رہی ہے, جاگلگ ہو رہی ہے. تو میں نے اس سے پچھلے سال سے کہا کہ میں اس کو پانی دینے جا رہا ہوں. اس دن پانی بھر کے جناب سکینہ کو دیا. آپ دیکھیں نا کہ کتنی جو ہے وہ خوددار ہے جناب سکینہ. پانی پی سکتی تھی نا, 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے, لیکن ایک مرتبہ حارث ہمدانی کہتا ہے کہ میں نے پانی دیا, وہ بچی میرے ہاتھ سے پانی لیتی ہے, لینے کے بعد ایک مرتبہ پانی کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس سے پوچھتی ہے کہ یہ بتا دیں کہ قتلگاہ کہاں ہے جہاں پر میرا بابا شہید پڑا ہوا ہے, میرا بابا بڑا پیاسا تھا. تربیت کس نے کی ہے؟ جناب رباب کی ہے. ایسے بچے کو پرورش کیا ہے جی میرے دوست میرے بھائی. اور اس کے بعد جب 11 محرم کو یہ قافلہ گزرا ہے تو جناب رباب کی نگاہ جب ابو حسین کے سراہ کے اوپر پڑی تو تڑپ گئی. اور جب آپ واپس یہ لوٹ کے آیا ہے قافلہ سے, مرتبہ جناب سید سجاد سے کہتی ہے بیٹا سید سجاد, اے بیٹا یہ بتا دو کہ وہ گڈھا کہاں پر ہے, وہ جگہ کہاں پر ہے, وہ قبر کہاں پر ہے جہاں پر میرا حسین دفن ہے. عزیزوں جا کر ایک مرتبہ ہمارا حسین کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیتی ہے, کہتی ہے اے میرا حسین, اے میرے حسین, میں آپ کو بھولی نہیں ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کو نیزوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور اس کے بعد جا کے دھوپ میں بیٹھ جاتی. جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ اے اماں آئیے چل کے سائے میں بیٹھ جائے, تو بڑا عجیب جملہ کہتی ہے بیٹا پر کیسے سائے میں بیٹھ سکتے
اللہ عزیزوں کو جناب رباب سال بھر تک زندہ نہیں ہے لیکن سائے میں نہیں بیٹھی ہے. اور جب یہ قافلہ لوٹ کے مدینے گیا ہے عزیزوں، میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب یہ قافلہ لوٹ کر مدینے پہنچا ہے، جب یہ قافلہ لوٹ کر مدینے پہنچا ہے تو ساری بیویاں گھروں میں چلی گئی، پرسہ لینے لگی. مدینے کی عورتیں آتی رہی، پرسہ لیتی رہی، کوئی جناب زینب کو، کوئی جناب ام کلثوم کو، کوئی جا کے جناب ام المؤمنین کو پرسہ دے رہا ہے، جناب عباس کا اور ان کے بھائیوں کا. ایک مرتبہ مدینے کی خواتین متوجہ ہوئی کہ گھر کے باہر ایک خاتون دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ کوئی کنیز ہے. آگے جناب زینب سے کہا کہ اے بی بی، ارے کنیز کو بلا کے اندر بلا لیجیے، اندر بلا لیجیے، دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے. زینب تڑپ گئی، ارے بہن تم کیا کہتی ہو، یہ کوئی کنیز نہیں ہے، ارے یہ میری بھابھی رباب ہے، ارے انہوں نے میرے بھیا کی محبت میں یہ تو برداشت کر لیا کہ کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے بھیا کا جنازہ کربلا کی تپتی زمین پر ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا تھا. جو مقبول ہیں کے قرض کو ادا فرما دے، جو اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ان کے والدین کو فرائض کو گوش فرما دے، ہمارے جوانوں کو ترقی کے راہوں میں نامزد کر دے. میرے معبود ہمارے جوان لڑکے اور لڑکیوں کے شادیوں کے اسباب فراہم کر دے. اے میرے معبود ہمارے گھرانوں کو مہذبی گھرانہ بنا دے. میرے معبود ہمارے یہاں جو بچے دنیا میں آئے پروردگار سے زمانہ کا سپاہی قرار دے. اے میرا معبود پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگون کر دے. میرے معبود امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کو ان کے ناپاک مقاصد کے ساتھ جسم نابود کر دے. میرے معبود اس زمین کے اوپر، اس ہندوستان کی زمین پر جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں پروردگار ان کو ان کے برے انجام تک پہنچا دے. میرے معبود ہمیں ظالموں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں طاقت، قدرت اور ہمت و شجاعت عطا فرما. پروردگار میرے معبود میرے پالنے والے رحمت کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہا. آیت اللہ سکستانی، آیت اللہ خامنائی اور دیگر مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہا. اے میرے معبود میرے پروردگار مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما. مولا کو ہمارے اعمال سے راضی و خوش فرما. ربنا تقبل منا انک